اچھا حضرت یہ بتائیے سب سے پہلے تو کہ آپ کا تعلیمی سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہاں پر آپ نے علم دین حاصل کیا؟ ریسرچ کی طرف کیسے چلے گئے؟ دیکھیں مسلمانوں میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جو بات سنی آگے بڑھا دی، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ انسان کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں بھی یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ آپ مقرر بھی بن سکتے تھے اور دیگر کام بھی کر سکتے تھے، صرف ٹیچنگ بھی کر سکتے تھے، مگر آپ نے سب کو چھوڑ کر تحقیق کے میدان کا کیوں انتخاب کیا؟ اور سننے کے بعد ایسے ہی کسی بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، اس پر تحقیق کرو، ہر انداز سے تحقیق کرو، دیکھو وہ کب کہی گئی، کس کتاب میں وہ موجود ہے، کہا تو یہ جراثیم پیدا ہوئے، اور پھر ہم نے ریسرچ شروع کی اور اس حوالے سے۔ اچھا حضرت، آپ کو حضور فخر المشائخ نے، والد محترم نے خلافت دی، تو کس سن میں آپ کو سلسلہ اشرفیہ کی خلافت ملی؟ آپ اپنے مطالعے کو محفوظ کیسے کرتے ہیں؟ تو ہمارے استاد نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو چیز پیج پہ آتی ہے وہ اسٹیج پر آتی ہے، تو وہ چیز لکھی میں نے اس وقت، آج میرے پاس محفوظ ہے اور میرے ذہن میں ازبر ہے۔ کسی کو اگر اپروچ کرنا ہو تو آپ کے فیس بک پیج پر یا آپ کا کوئی چینل ہے تو کیسے آپ کی تحریرات کو پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی عظیم مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید اظہار اشرف اشرفی الجیلانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ۔ ناظرین اکرام، حضرت ایک عالم دین ہیں اور سیرت ریسرچ سینٹر میں آپ نے ایک عرصے تک اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور آپ کا تعلق ریسرچ سے ہی ہے۔ خانوادہ اشرفیہ کے ایک عظیم چشم و چراغ ہیں، اور حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی کے خلیفہ بھی ہیں، اور آج کل میرپور خاص میں حلقہ اشرفیہ کی قیادت بھی فرما رہے ہیں۔ تو آج ہم اس پروگرام میں حضرت سے ان کی زندگی کے متعلق سوالات کریں گے اور سیکھیں گے کہ ان کی اب تک کی جو جرنی ہے، جو تحقیقی میدان ہے جس میں انہوں نے کام کیا ہے، ان کے رسالے اور بلاگز وغیرہ سب کچھ ہے، تو یہ یہاں تک کیسے پہنچے اور آگے کا کیا ویژن ہے، انشاءاللہ ہم حضرت سے سوالات کریں گے۔ اچھا حضرت یہ بتائیے سب سے پہلے تو کہ آپ کا تعلیمی سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور کہاں پر آپ نے علم دین حاصل کیا، اور پھر آپ ریسرچ کی طرف کیسے چلے گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ تو سب سے پہلے الحمدللہ ہمارا گھرانہ دینی گھرانہ ہے، اور ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی دینی معلومات، دینی چیزیں ہمیں ملتی رہتی۔ تو سب سے پہلے ناظرہ قرآن پاک جامعہ طاہر اشرف میں مکمل کیا، اس کے بعد پھر دینی تعلیم کے لیے اسکولز وغیرہ میں مکمل۔ 2010 میں ہم نے درس نظامی کا آغاز کیا، صحیح۔ جامعہ علیمیہ اسلامیہ اسلامک سینٹر میں ہم نے درس نظامی کا آغاز کیا 2010 میں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 2017 میں ہم نے وہاں سے فراغت حاصل کی۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت، آپ نے جب وہاں سے فراغت حاصل کی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت تو بہت ساری فیلڈ آپ کے سامنے تھی نا، آپ مقرر بھی بن سکتے تھے، آپ اور دیگر کام بھی کر سکتے تھے، صرف ٹیچنگ بھی کر سکتے تھے، مگر آپ نے سب کو چھوڑ کر تحقیق کے میدان کا کیوں انتخاب کیا، اور پھر آپ نے رسالے لکھے اور ابھی تک آپ بلاگز وغیرہ لکھ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ رہی، کیا رجحان تھا آپ کا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یونیورسٹی لائف میں، اسکول لائف میں، کالجز لائف میں، مسلمانوں میں یہ المیہ عموماً اپنے جو سٹی ہے کراچی ہے، میں پاکستان میں یہ المیہ دیکھا کہ لوگوں کو پڑھنے لکھنے کی طرف رجحان بہت کم ہے، صحیح۔ اور بس یہ ہے کہ اسکولز وغیرہ میں بھی بزنس ہو رہا ہے جو پیسے زیادہ دے رہا ہے، اور جو بس صرف رجحان یہ ہوتا ہے کہ ڈگری مل جائے، کوالٹی پر کوئی کام نہیں کیا جا رہا، نہ استاد اور نہ شاگرد۔ 30 بچے ہیں جو جن کے اندر کوالٹیاں ہیں، جو ہوشیار ہیں وہ نکل جاتے ہیں آگے، ہاں۔ اور جو ایسے ہی ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ تو میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کرنی چاہیے، اور ایسی چیزوں پر کام کرنا چاہیے جس سے آگے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس چیز پر، اس راہ میں لگ کر کامیابی کی طرف گامزن ہوتے رہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے کا رجحان صحیح ہے، سب سے پہلے پڑھنے لکھنے کا رجحان شروع سے الحمدللہ علیہ احسان ہی کہ ہم نے اپنے ماموں کو دیکھا، اشرف المشائخ، اپنے نانا حضرت اشرف المشائخ کو دیکھا، تو ان کا یہی تھا کہ بھئی بیٹا پڑھو لکھو،
حافظ قرآن بنو، عالم دین بنو۔ انہوں نے اپنی سیرت سے بھی بتایا، اپنے کردار سے بھی بتایا، ان کے ساتھ جاتے تھے، بہت ساری جگہ جاتے تھے، دعوتوں میں بھی، محافلوں میں بھی گئے، بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملا۔ اور پھر انہوں نے الگ سے بھی موٹیویٹ کرتے رہے، ہمیں بتاتے رہے۔ مثال کے طور پر اگر میں اس کو پیش کرنا چاہوں تو حضرت اشرف المشائخ ایک واقعہ فرماتے تھے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، ہماری والدہ یہ ہمیں سنایا بھی کرتی تھی اکثر، کہ ان کے پاس ایک سندھی ڈرائیور تھا، اور اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی، نہ کالج وغیرہ میں۔ تو جب بھی وہ حضرت کے ساتھ جاتا تھا تو وہ سائن بورڈ میں پڑھتا تھا، پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، الفاظ سے الفاظ ملاتا تھا، پھر حضرت سے پوچھا تھا حضرت یہ بتائیے کہ اس کی بنے گا کیا، اور حضرت اس کو موٹیویٹ کرتے تھے، بتاتے تھے، کبھی اس کو جھڑکا نہیں۔ اور ہمیں بھی بتایا کہ دیکھو پڑھنے کا جب دلچسپی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہے، صحیح۔ اور اس کو پھر اس نے پڑھنا لکھنا سیکھا، بغیر اسکول پڑھے پڑھنا لکھنا سیکھا، اور آج وہ کئی گھروں کی کفالت بھی کرا۔ صحیح۔ تو علم کی یہ تاثیر ہے، رحمت ہے، کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو سب سے پہلی چیز ہم نے یہ دیکھی۔ دوسری، جب ہم یونیورسٹی لائف میں تھے، کالجز لائف میں تھے، تو وہی وہاں پر بھی یہی تھا کمپٹیشن، کہ جو اچھا لڑکا نکل گیا، اور جو ایسے ہی ہیں جو جن کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ فیل پہ فیل ہوتے رہے۔ بعض لڑکے ایسے ہوتے تھے مایوس ہو کے چلے آتے تھے۔ صحیح۔ اب مطلب ایک ایسی چیز، تو پھر الحمدللہ علی احسانہ ہی الاشرف ہمارے یہاں سے نکلتا ہے، ہر مہینے صحیح نکلتا ہے۔ بھائی۔ تو ہم نے نانا ضرور کی بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے یہ نکالا، اور اس دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے، آج تک چل رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو ہم دیکھتے تھے وہ لکھتے ہیں بیٹھ کر، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ جا کر کاتب کو بھی لکھوایا کرتے تھے، بڑی مشکلات فیس، اب تو بڑی آسانی ہو گئی، لیکن انہوں نے اس مشن کو جاری کیا، اور الحمدللہ آج تک جاری، اخلاص کے ساتھ جاری کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی اہمیت ہے، اور مسلمانوں کے اندر یہ ضروری چیزیں ہیں، اور اگر خانقاہی نظام میں یہ چیز شامل ہو جائے تو کامیابی ہی کامیابی۔ تو حضرت نے سب سے پہلے اس کو ترجیح دی، اور یہ اس کو شامل کیا، اور ہم دیکھتے تھے ماموں بھی لکھ رہے ہیں، اور نانا ضرور بھی لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھنے میں وقت کی طرف رجحان ہے، تو ہمیں بھی دل چاہتا تھا کہ ہم بھی پڑھیں لکھے۔ تو سب سے پہلے تو گھرانے کی طرف سے یہ چیز ہمارے خون کے اندر شامل ہوئی، پھر ہم اس کو یونیورسٹی میں گئے، کالجز میں گئے، تو پھر مختلف کتابوں میں پڑھنے کی کوشش کی، کبھی دل چاہتا تھا، کبھی مایوسی ہوتی تھی، یار یہ پوری نہیں ہو رہی، کیسے پوری ہوگی؟ تو ہم کوشش کرتے تھے، استادوں سے پوچھے، انہوں نے بھی ہیلپ کی بہت، ایسا نہیں۔ اور بہت سارے ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں ابھی کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، سواد میں آ کے پڑھ لینا۔ لیکن الحمدللہ علیہ ثانی، جب بندے کو اس گھرانے کی طرف سے یہ بیک گراؤنڈ مل جائے تو وہ پھر مایوس نہیں ہوتا، صحیح۔ اس کا دل نہیں ٹوٹتا۔ تو الحمدللہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ دل نہیں ٹوٹا، لگے رہے لگے رہے لگے رہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، آج اس مقام پہ موجود۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا حضرت، آپ کو حضور فخر المشائخ نے، والد محترم نے خلافت دی، تو کس سن میں آپ کو سلسلہ اشرفیہ کی خلافت ملی؟ حضرت نے کرم فرمایا، اور ہمارے اسلاف کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کرم نوازی ہے۔ میں اس لائق نہیں تھا، لیکن 2022 میں سپٹمبر کے مہینے میں حضرت نے مجھے خلافت تاج اشرفیہ سے نوازا۔ صحیح۔ اور ابھی بھی میں ڈرتا رہتا ہوں کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جو اس چیز کے خلاف ہو۔ حضرت میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ناظرین کو آپ یہ بتائیے، آپ نے اتنا مطالعہ کیا ہے، آپ اتنے بلاگز لکھتے ہیں، آپ کے رسالے بھی ہیں، تو یہ بات ارشاد فرمائیے گا، آپ اپنے مطالعے کو محفوظ کیسے کرتے ہیں؟ یوں تو کتابیں بہت لوگ پڑھتے ہیں، اور میں تو ایسے ایسے لوگ دیکھے جو ایک وقت میں، یعنی 2 گھنٹے میں کوئی 100 200 صفحے آرام سے پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح۔ تو مگر اس کو محفوظ کیسے کرنا ہے، یہ آپ کیسے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے؟ کیا فرمائیں گے؟ اچھا، اس میں بھی میں اپنے اسلاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور والدہ کا بھی، وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اچھے دوست آپ کو اچھے استاد ملیں۔ تو ہمارے استاد نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو چیز پیج پہ آتی ہے وہ اسٹیج پر آتی، اور وہ ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے کہ ڈائری لکھو، اور کہ جب چیز کاغذ پہ آ جاتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، صحیح صحیح۔ اس کی عمر اتنی ہوتی ہے کہ آپ کی وصال کے بعد بھی آپ دنیا سے چلے جاؤ لیکن وہ چیز محفوظ رہتی۔ صحیح۔ تو الحمدللہ علیہ ثانی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہوا کہ ہم اپنے پاس ایک پینسل رکھتے تھے اور ایک کاغذ قلم رکھتے تھے۔ اشرف المشائخ میرے نانا حضرت ابو محمد شاہ سید احمد شاہ اشرف الجیلانی تربیتی نشست کا اہتمام کرتے تھے، تو ہم نے ان سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھی۔ وہ ایک بات میں ہے، ابھی تک ان کے الفاظ میرے کانوں میں ہیں کہ انہوں نے ایک چیز بتائی کہ جو چھٹا کلمہ ہے وہ جو ہے جنت کی چابی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو وہ چیز لکھی میں نے اس وقت، آج میرے پاس محفوظ ہے اور میرے ذہن میں ازبر ہے۔ سو لکھنے کے یہ فوائد ہیں، کمال ہے۔
اور بہت سارے مریدین میں بھی لوگ لکھتے تھے، وہ بھی چیز محفوظ ہے۔ تو جو چیز پیج پہ آتی ہے وہ اسٹیج پہ آتی ہے، اور الحمدللہ علی لسانہ حضرت فخر المشائخ ابو مکرم شاہ سید محمد اشرف اشرف الجیلانی بھی جب بھی جہاں بھی تقاریر کرتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ الفاظ با الفاظ لکھوں، اور اگر نہیں لکھ پاتا تو میں پوائنٹس بنا کے لکھ لیتا ہوں۔ صحیح، صحیح۔ تو بعد میں پھر اس کو آج کل ریکارڈنگ کی فیسلٹیز ہے، تو میں اس سے ریکارڈ جو ہوتی ہے وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایکسپیرینس حاصل ہوتا ہے، ایک معلومات کا ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی فارم پر کسی بڑے سے بڑے عالم کے سامنے آپ بول سکتے ہو، اچھا بیان کر سکتے ہو، اپنی بات اس کے دل کے اندر اتار سکتے ہو۔ یہ بہت فوائد ہے اس کی، اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں بھی لکھنے کی طرف راغب کیا گیا کہ لکھو، اور جو چیز لکھی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اچھا حضرت، مجھے یہ بات ارشاد فرمائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ بلاگز لکھے ہیں بہت سارے، ابھی بھی آپ لکھ رہے ہیں، اور تو کون کون سی کتابیں اور کس کس مضمون پر آپ نے لکھا ہے؟ کچھ ناظرین کے لیے ارشاد فرمائیں۔ میں ویسے تو بہت ساری چیزیں لکھتا رہتا ہوں، جو چیز اچھا، آپ مجھے ذہن میں بتا دی ہے، کچھ کتابیں آپ کی میرے سامنے بھی رکھی جو ہوئی ہیں۔ چیز ذہن میں آتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو قلم پر لے کر آ جاؤں۔ تو کچھ نام آپ کے سامنے، جو سب سے پہلے میں نے کتاب لکھی تو وہ حالات و افکار، میں نے اپنے دادا حضرت ابو محبوب شاہ سید مخدوم اشرف اشرف الجیلانی کے اوپر، وہ ان کی سیرت پر یہ کتاب لکھی، کیونکہ حضرت اشرف المشائخ تربیت نشست میں اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کے بڑے بھائی تھے، اور وہ بتاتے تھے ان کی وصال کس طرح ہوا، کس طرح کے وہ سیرت تھی، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کے اندر کیا کیا کوالٹیاں تھیں، وہ سب چیزیں وہ بتایا کرتے تھے، اور دل چاہتا تھا کہ اس کو قلم بند کر لیا جائے۔ صحیح، تو صحیح۔ الحمدللہ ہم نے اس وقت قلم بند کیا، اور پھر آج ایک کتاب کی صورت میں پھر حضرت فخر المشائخ نے بھی ہمیں بہت موٹیویٹ کیا، جو چیز تھی قلم بند اس صحیح۔ کو انہوں نے پروف کیا، اور میری بہت مدد کی۔ 2000 میرا غالباً مجھے جو خیال ہے، جو سب سے پہلے میری کتاب شائع ہوئی تھی وہ تقریباً میں 2009 کے اندر میرے خیال سے صحیح، یہ فائنل ہو چکی تھی، پبلش بعد میں ہوئی لیکن فائنل ہو چکی تھی۔ صحیح، صحیح۔ اچھا حضرت، یہ جو کتاب ہے آپ کی، نماز کی کتاب ہے، اور دیگر کتابیں میں نے دیکھی ہیں، تو میں ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہوں گا، میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں جن کو تحقیق کا کریز ہوتا ہے۔ تو کریز والے لوگوں میں سے ایک شخصیت حضرت کی ہے کہ جو ہر چیز میں، یعنی کوئی بھی موضوع مل جائے حضرت کو، تو اس پہ پوری تحقیق، کتنی کتابیں ہیں، کس کس نے لکھا ہے، کون کون سے علماء اس کے حامی ہیں، کون سے مخالف ہیں، ہر مسئلے کی ماشاءاللہ بہترین تحقیق کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت کسی کو اگر اپروچ کرنا ہو تو آپ کے فیس بک پیج پر یا آپ کا کوئی چینل ہے تو کیسے آپ کی تحریرات کو پڑھیں گے؟ میں فیس بک پیج پر میں اپنا لنک دے دوں گا، اس پر جو ہے نا بلاگ بھی ہے میرا، بلاگ سے بھی میں کام کرتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں۔ صحیح، اور سب سے بڑھ کر یہ بات آپ نے کہا کہ نا کہ تحقیق کی طرف آپ اس طرح دیکھیں، مسلمانوں میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جو بات سنی آگے بڑھا دی، جو بات سنی آگے بڑھا دی، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ انسان کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں بھی یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ سننے کے بعد ایسے ہی کسی بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، چاہے وہ حدیث یا کوئی بھی کسی کی بات ہو، تو اس پر تحقیق کرو، ہر انداز سے تحقیق کرو، دیکھو وہ کب کہی گئی، کس کتاب میں وہ موجود ہے، کہا۔ تو یہ جراثیم پیدا ہوئے، اور پھر ہم نے ریسرچ شروع کی، اور اس حوالے سے وہاں تو کتب کو دیکھنے کا موقع ملا، صحابہ کرام کی لکھی ہوئی کتاب، اور پھر یہ اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام کس طرح لکھا کرتے تھے، کیسے اس وقت تو یہ فیسلٹیز نہیں تھی، یہ پتوں پر اس طرح لکھ لکھ کر انہوں نے اس چیز کو محفوظ کیا۔ اور یہ انہی کی کوشش ہے کہ آج احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک ایک گوشہ، ہوں، ایک ایک لمحہ آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہے، اور صحابہ کرام کی بہت زیادہ محنت ہے کہ صحیح۔ انہوں نے اس طور پر اس کو محفوظ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس پر ہر انداز سے عمل کر سکے۔ اب ہم اگر نہیں کرتے، یہ ہماری ناقص العلم بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طور پر سمجھے کہ خیانت ہے کہ ہم اس کو ہوتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کریں۔ اچھا، اچھا سر، آج کل آپ حلقہ اشرفیہ میرپور خاص کی قیادت فرما رہے ہیں، تو وہاں پر جو مسجد ہے اور مدرسہ ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ کتنے طلباء ہیں اور کس طرح وہاں کا نظام چل رہا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ کہ نا وہاں پر سندھ کی طرف ایجوکیشن کم ہے لوگوں کے جی، اندر، اور لوگوں کو پڑھانے کا رجحان بھی نہیں، پھر ان کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی مزدوری کر لیں گے، محنت کر لیں گے، زندگی گزر جاتی۔ تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ اس چیز کی بہت کمی ہے۔ صحیح، تو وہاں پر جب میں گیا ہوں تو ہمارے جو مدرسہ ہے، مدرسہ اشرفیہ جیلانیہ، وہاں پر
الحمدللہ 80 لڑکے اور لڑکیاں بھی ہیں، 22 لڑکیاں ہیں، اور مدرسہ ہے، کافی بڑا مدرسہ ہے۔ تو اب اس کو مینٹین کرنا ہے، اس کو کس طرح مینٹین کیا جائے گا، تو اس حوالے سے بھی کارروائی جاری ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور انشاءاللہ مستقبل قریب وہاں پر بھی ایک مرکز اشرفیہ اپنی زبردست شان کے ساتھ قائم دائم ہوگا۔ انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے اسلاف کی ہی محنت ہے، ان کی توجہ ہے، ان کی کاوشیں ہیں، فخر المشائخ کی نگاہیں ہیں، ہر طرح سے ہمارے پر کرم کرتے ہیں۔ جب بھی میں فون کرتا ہوں فوراً اٹھاتے ہیں، اور ہر حوالے سے جس طرح بھی ہو میں رہنمائی کرتے ہیں کس طرح کرنا ہے، استادوں کو کس طرح مینٹین کرنا ہے۔ اور وہاں پہ قاری صاحب وغیرہ ہیں، امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، پھر ساری چیزیں معاملات ہیں وہاں معاملات کے اس کو بہتر ہوگا۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ حضرت علامہ سید اظہار اشرفی الجیلانی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ نے تحقیق کے حوالے سے بہت ہی بہترین گفتگو فرمائی۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں سے جو تحقیق کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کہ اگر وہ کسی اچھے استاد کی تلاش میں ہیں تو کمنٹ کیجئے اور حضرت سے ضرور رابطہ کیجئے۔ حضرت کا فیس بک پیج بھی موجود ہے، حضرت کا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ تو اگر آپ تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں تو حضرت آپ کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں علم کی قدر اور علم والوں کی قدر نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں۔